السلام علیکم، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید۔ میں ہوں مسعود رضا۔ گزشتہ 4 سالوں تک جو ہم پی ٹی آئی کی حکومت پر تنقید سنتے رہے پی ڈی ایم کی، اس میں ایک بات واضح طور پر کہی جاتی رہی کہ جب ڈیل کی پی ٹی آئی کی حکومت نے آئی ایم ایف سے، تو ان کا نام رکھ دیا گیا پی ٹی آئی آئی ایم ایف ڈیل، یا بجٹ جب پیش کیا گیا تو پھر پی ٹی آئی آئی ایم ایف بجٹ اس سے کہا گیا۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ کہنا شروع کیا تھا، پھر نون لیگ کی قیادت، مولانا فضل الرحمان، سب یہی دہراتے رہے اور یہ کہتے رہے کہ یہ انتہائی نامناسب اور غلط قسم کی ڈیلیں ہیں، ہمیں آئی ایم ایف کے چنگل میں پھنسا دیا گیا ہے، ملک کو گروی رکھ دیا گیا ہے۔ لیکن اب جو بجٹ ہمارے سامنے موجود ہے، اس کو کیا کہیں؟ اس کو پی ڈی ایم آئی ایم ایف بجٹ کہیں، اس کو پی ٹی آئی، اس کو پی ایم ایل این آئی ایم ایف بجٹ کہیں، اس کو ہم پاکستان پیپلز پارٹی آئی ایم ایف بجٹ کہیں، ایم کیو ایم آئی ایم ایف بجٹ کہیں، اس کو ہم کیا کہیں؟ بہرحال اس بجٹ میں جو سب سے واضح بات ہے وہ یہی کہ یہ پاکستان کے عوام کی خوشی کا بجٹ نہیں، یہ آئی ایم ایف کی خوشی کا بجٹ ہے۔ لیکن ابھی بھی ڈاؤٹ موجود ہیں کہ آئی ایم ایف اس پر راضی ہو جائے گا یا نہیں ہوگا۔ بجٹ ہے 2022-2023 9,502 ارب روپے کا بجٹ، خسارہ اس میں 4,598 ارب، ٹیکس وصولی کا ہدف 7,004 اور مہنگائی کی شرح جو رکھی گئی، سب سے زیادہ ڈاؤٹ فل فگر جو ہے وہ یہی ہے 11.4، کیونکہ جو اکنامک سروے ہمارے پاس آیا بجٹ پیش ہونے سے 2 دن پہلے، اس میں جو ایس پی آئی ہمارے سامنے آیا، یعنی سینسٹیو پرائس انڈیکس ہمارے سامنے آیا، وہ 24% پہلے سے موجود ہے۔ تو حکومت کس طریقے سے 11.5% بتا رہی ہے کہ مہنگائی ہوگی، یہ سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے۔ قرضوں کی ادائیگی اور سود کی ادائیگی کے لیے اس حکومت نے 3,950 ارب روپے رکھے ہیں۔ اس کے علاوہ گردشی قرضوں کا معاملہ اپنی جگہ موجود ہے، تقریباً 2,500 ارب کے گردشی قرضے موجود ہیں، اور اسٹیٹ آن آرگنائزیشنز جو ہیں وہ تو جو خون نچوڑ رہی ہیں، چوس رہی ہیں معیشت کا، وہ بھی ہم جانتے ہی ہیں۔ ایسی صورتحال میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں جو اضافہ ہوا، ہوش ربا اضافہ، 60 روپے کا پیٹرول پہ اضافہ کیا گیا ہے، لیکن یہ اضافہ مزید ہوگا۔ اب اس حکومت کی اپوزیشن نے اس بجٹ کا پوسٹ مارٹم شروع کر دیا ہے، اور عمر ایوب صاحب نے کہا کہ 16 روپے بجلی کی قیمت چھوڑ کر گئے تھے، اور اب اندازہ یہ ہے کہ بجلی کی قیمت اگلے مہینے 40 روپے فی یونٹ ہو جائے گی۔ ان کا اندازہ یہ ہے کہ پیٹرول کی قیمت 300 سے 310 روپے ہو جائے گی۔ تو کس طریقے سے ایک عام آدمی جو ہے وہ اپنی زندگی گزار سکے گا؟ یہ بڑا مشکل وقت ہوگا۔ حکومت نے کہا کہ جی اسے مشکل فیصلے کرنے ہیں، ان مشکل فیصلوں میں اس کا ساتھ دیا جائے۔ تو مشکل فیصلے کیا ہیں؟ یہ مشکل فیصلے ہیں کہ آئی ایم ایف نے جو کچھ کہا اسے امپلیمنٹ کر دیا، یا مشکل فیصلے یہ ہوتے جو اپوزیشن کہہ رہی ہے، جو پرانے وزیر خزانہ کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو نئے ایونیوز تلاش کرنے تھے ٹیکس کلیکشن کے لیے، وہ آپ نے نہیں کیے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تیل کی پر سبسڈی کو برقرار رکھا تھا، ہم آئی ایم ایف کے ساتھ اس معاہدے میں نہیں جا رہے تھے جس میں آپ چلے گئے، ہمارے پاس پلان موجود تھا، ہم معیشت کو سیو کر سکتے تھے، اپنے عام آدمی کو سیو کر سکتے تھے، ہمیں آپ نے نہیں کرنے دیا۔ جو اکنامک سروے آیا ہے، وہ جو اعداد و شمار بتا رہا ہے، وہ واقعی ایسے اعداد و شمار ہیں کہ آپ کسی طریقے سے نہیں کہہ سکتے کہ پچھلی حکومت کی معیشت بہت بری تھی۔ ایگریکلچر میں 4.4% کی گروتھ، جو 30 سال کی گروتھ ہے، لارج اسکیل مینوفیکچرنگ اور دیگر مینوفیکچرنگ میں 10.4 اور 7.2% کی گروتھ ہے، سروسز سیکٹر میں 6.4% کی گروتھ ہے، اور یہ تمام جو صورتحال اب ہمارے سامنے موجود ہے۔ موجودہ حکومت نے بجٹ میں جو گروتھ کا ہدف رکھا ہے وہ 4% مقرر کیا ہے۔ تو 4% جو یہ نمبر ہے یہ بھی بہت ہی زیادہ کوسچنیبل ہو گیا ہے اس بجٹ کو دیکھتے ہوئے۔ اس پر میں تفصیل سے مہمانوں سے بات کروں گا۔ شوکت ترین صاحب نے جو کچھ کہا وہ بھی آپ کو سناتا ہوں، لیکن مفتاح اسماعیل صاحب نے اپنی جو بے بسی کا اظہار کیا ہے اس بجٹ کے پیش کرنے کے بعد، ذرا وہ بھی سن لیجئے۔ شہباز شریف نے مشکل فیصلے لیے، اللہ کی مہربانی سے ویری پراؤڈ آف دا فیکٹ کہ اس نے مشکل فیصلے لیے۔ میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، عام پاکستانی کو ڈبائیں گے اور اس کو سری لنکا جیسی حالت کریں گے تو قوم کبھی معاف نہیں کرے گی، تاریخ کبھی معاف نہیں کرے گی۔ اس لیے اگر مشکل فیصلے لینے ہیں تو انشاءاللہ لیں گے۔ اس وقت جو ہے نا وہ چوائس نہیں ہے آپ کو، کہ آپ مشکل فیصلے نہ لیں۔ اس وقت ہم کو اٹیک پہ جانا ضروری ہے انشاءاللہ۔ یہ بجٹ بھی اس کا ایک کڑی ہے۔ پچھلے 3 سالوں میں، یہ 4 سالوں میں آپ جب جانتے ہیں کہ تاریخ کے سب سے 4 بڑے ڈیفیسٹ جو ہے وہ عمران خان نے کیے ہیں۔ 4.25 سال میں جتنی ڈیٹ انہوں نے لی ہے اتنی جو ہے وہ ڈیٹ
71 साल में ली गई थी उसका 80% ले लिया है। यहाँ से ये मुल्क को हम मिला है, यहाँ से हम इस मुल्क को लेकर चलेंगे। ये मुल्क के अंदर मैं अब भी यकीन से कहता हूँ कि जितने वसाइल हैं इसके अंदर हमने इसका 5% भी इस्तेमाल नहीं किया। अगर हिंदुस्तान बांग्लादेश इतने आगे हो सकते हैं, अगर हिंदुस्तान के पास 600 अरब रुपए 600 अरब डॉलर का वो हो सकता है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, तो क्या वजह है पाकिस्तान पर नहीं हो सकता? हम तो 90s के अंदर तो उनसे आगे होते थे। क्या वजह है कि हम मतलब इस नहज पे आ गए? मिस मैनेजमेंट है, और अब हम मैनेजमेंट करेंगे। मैं आपका भी साथ चाहता हूं कि अगर हम थोड़ी सी मुश्किल फैसले लें तो एक एक चीज़ पे हमको ना चिल्लाएं। थोड़ा सा आप ये भी समझें कि हम ये अगर पेट्रोल महंगा करते हैं तो घर पे पैसे लेके नहीं जा रहा हूं भाई, आपके कौम के ख़जाने में ही डाल रहा हूं। आज मोहतरम जनाब मिफ्ताह इस्माइल साहब जो अपील कर रहे हैं कि हम मुश्किल फैसले लेते हैं तो आप हम पर ना चिल्लाएं, आप हम पे तनकीद ना करें, तो वो वक्त भी याद करना चाहिए जब आप कहा करते थे कि पेट्रोल की कीमत क्या होनी चाहिए, आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमत क्या है। तो ये मैं दिल से मानता हूँ और कई मरतबा इसका इकरार यहाँ पे कर चुका हूँ कि मईशत पर सियासत नहीं होनी चाहिए, मईशत को सियासत से अलग कर देना चाहिए। शहबाज शरीफ साहब कहते हैं मिसाक़ मईशत हो तो होना चाहिए, एक जगह पर हमें आकर रुक जाना चाहिए कि कौन कौन से मामलात हैं जिन पे हम सियासत ना करें, उसमें मईशत सर फहरिस्त है। लेकिन जो कुछ आप करते रहे, एक हुकूमत उसके नतीजे में चली गई है, तो वो क्यों खामोश बैठेंगे और फिर वो अपने नंबर्स दिखा रहे हैं कि उनके नंबर्स क्या हैं। अब जब आपने गुफ्तगू की है तो फिर इसका जवाब आना था, और फिर शौकत तरीन साहब ने इसका जवाब भी दिया है। हमने पूरे 30 साल में सबसे ज़्यादा ग्रोथ दिखाई, सिवाय एक साल जो इनका 18 में जो 6.1 आई थी। एग्रीकल्चर की 4.4% ग्रोथ है, वो 30 सालों में सबसे ज़्यादा। इंडस्ट्री की ओवरऑल ग्रोथ 7.2% सबसे ज़्यादा है। जब हर चीज़ जो है वो रिकॉर्ड मतलब उस लेवल पे गई है, तो ये कहना कि भाई हमने बहुत ये हमें कमज़ोर इकॉनमी मिली है और बहुत चैलेंजेस है वगैरह, तो मेरे ख्याल में ये मैं उनको कहूँगा यार किसको बेवकूफ़ बना रहे हो भाई, नंबर्स झूठ नहीं बोलते। अगर आप जितना मर्जी स्पिन डॉक्टरी करें, ये नंबर्स आपके सामने आएंगे और आपका मुंह चढ़ाएंगे। ये जो अवाम पे बोझ पड़ा है, इसका इनकी जो असेंबली वालों के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। इस तरह आराम से उन्होंने बैठ के ये सुन लिया बजट, किसी ने कोई बात नहीं की कि यार ये तो तूफान आ जाएगा। तो ये तो असेंबली को तो पैकअप होना चाहिए, इमीडिएटली इनको जनाब वो कॉल करना चाहिए इलेक्शन, और इंटरिम गवर्नमेंट लानी चाहिए, और उसके बाद हम आगे चलेंगे। अभी सिर्फ बजट सामने आया है, उसके नंबर सामने आए हैं, और ये कहा जा रहा है कि इस हुकूमत को पैकअप हो जाना चाहिए, चले जाना चाहिए। हमाद अजहर साहब कह रहे हैं कि मईशत का जो कबाड़ा निकाला है इसका हिसाब देना पड़ेगा इस हुकूमत को। इसी तरह शौकत तरीन साहब ने एक बात और कही, जब उनसे कल एक प्रोग्राम में पूछा गया कि क्या पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा बहुत नागुज़ीर था, हम इसे अवॉइड कर सकते थे, या टैक्स कलेक्शन के हवाले से ये ज़रूरी था कि जो लोग टैक्स नेट में हैं उन्हीं पर बोझ डाला जाए, नए टैक्स दहिंदा जो ना दहिंदा लोग हैं उनको तलाश नहीं किया जा सकता। तो उसके जवाब में उन्होंने क्या कहा वो भी सुनिए। देखिए जी, मैं तो बिल्कुल अवॉइड कर, मैं तो करता रहा हूँ, जुलाई से करता रहा हूँ। और मैंने उसके बाद देखें इनके पास एक रास्ते दो हैं ना, इनके पास एक रास्ता है 45 से 55 रुपए पर लीटर का, वो रशिया का डिस्काउंट है, जाएं लेके आएँ। अभी तो उनके काउंसिल जनरल ने भी कह दिया यहाँ की जी बिल्कुल वी आर रेडी, आए ना तो बात करें हमारे से। तो वो क्यों नहीं कर रही है, क्यों, वाई आर दे जस्ट पुटिंग द बर्डन ऑन द कॉमन मैन। जो टैक्स दे रहा है उसके ऊपर टैक्स और ना लगाएं, आप ब्रॉडनिंग करें, आप मतलब जो रिटेल का है उसमें डीपनिंग करें, ये पॉस मशीन्स के थ्रू, या जो हम कह रहे थे सप्लाई चेन के थ्रू, और आप उसके बाद ट्रैक एंड ट्रेस करें, आप सिंगल विंडो करें, और वो टेक्नोलॉजी बेस्ड सोल्यूशन सारे मैं छोड़ के आए हैं उनके पास। ब्रॉडनिंग के लिए 43 मिलियन मैं नाम छोड़ के आया हूँ जिनसे ये टैक्स ले सकते हैं। लेकिन इन्होंने क्या किया है, एक तो 12 लाख का वो लिमिट कर दिया, इसका मतलब जो पहले नीचे दे रहे थे वो भी निकल गए बीच में से, और फिर उसके बाद बाकियों के ऊपर दबा के टैक्स लगा दिए। दैट इज़ अ वेरी वेरी रिग्रेसिव वे ऑफ टैक्सेशन। रिग्रेसिव वे ऑफ टैक्सेशन करार दे रहे हैं पिछले वज़ीर ख़जाना इसको। मेरे साथ अली गौहर बलोच साहब मौजूद है, रहनुमा मुस्लिम लीग नून, उस्मान डार साहब रहनुमा तहरीक इंसाफ, और खुर्रम शहजाद साहब माशी तज्ज़ियाकार। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। खुर्रम शहजाद साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, आवाम के कंसर्न की सबसे अहम और इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि महंगाई कितनी होगी। हुकूमत ने कहा कि 11.5%, जबकि जो हमारे पास SPI मौजूद है वो रिसेंट SPI कहता है कि 24% महंगाई है।
تو حکومت جو یہ بجٹ میں بتا رہی ہے کہ 11.5% ہوگی، اس نمبر پہ یقین کیا جا سکتا ہے کسی بھی طریقے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می. دیکھیں جہاں تک مہنگائی کا تعلق ہے تو مہنگائی 11.5% سے کافی زیادہ ہونی ہے اور ایکسپیکٹڈ بھی ہے. یہ تقریباً کوئی 13 سے 15% کے قریب رہ سکتی ہے اگلے اس پورے سال کی جو نیا شروع ہونے جا رہا ہے جولائی 1 سے. تو اس کی وجوہات 2 دن میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک تو یہ کہ ابھی جو پیٹرولیم پروڈکٹ پرائسز میں اضافہ کیا گیا ہے، جو سبسڈی کو جو ہے وہ کم کیا گیا ہے 2 مرتبہ اور ابھی مزید ہونا ہے، تو اس کا امپیکٹ فرسٹ راؤنڈ امپیکٹ ہوتا ہے کہ ایک تو ڈائریکٹ امپیکٹ ٹرانسپورٹیشن پہ آتا ہے، دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ کا انڈائریکٹ امپیکٹ ہوتا ہے. ہر چیز اس کی ریفلیکشن پھر ہوتی ہے، جو بزنسز ہوتے ہیں وہ پاس آن کرتے ہیں. ٹھیک کہ اگر کوئی چیز ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچتی ہے تو اس کے اندر ایک ٹرانسپورٹیشن کی کاسٹ ڈائریکٹ ہوتی ہے، یا بجلی بنتی ہے تو اس کی ڈائریکٹ کاسٹ ہوتی ہے، وہ پاس آن کی جاتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو پروڈکٹ ہوتی ہے اس میں آہستہ آہستہ ٹرانسلیٹ ہوتا ہے ود ٹائم. یہ 3 سے 4 مہینے آپ کو اس کا امپیکٹ فرسٹ راؤنڈ اینڈ سیکنڈ راؤنڈ امپیکٹ نظر آئے گا، جو کہ اس نئے سال کی جو انفلیشن ہوگی ابھی بھی آپ دیکھیں 11% ایوریج انفلیشن. نہیں مگر مجھے یہ سمجھائیں کہ جب ایس پی آئی 24% ہمارے سامنے موجود ہے اور یہ بجٹ آنے سے 2 دن پہلے یہ فگر ہمارے سامنے آ چکا ہے، اور پھر حکومت یہ 11.5% مہنگائی کی پروجیکشن کر رہی ہے، تو یہ کتنا حقیقی ہو سکتا ہے؟ جی میں وہی آپ کو ایکسپلین کرنا چاہ رہا ہوں، اگر آپ مجھے 1 منٹ دے دیں پلیز. دیکھیں ایک تو میں نے کہا کہ 13 سے 15% تک کی مہنگائی ہو سکتی ہے اور ود ان منتھس 20% بھی پہنچ سکتی ہے، لیکن ایوریج آپ کے پاس 13 سے 15% مہنگائی ہو سکتی ہے. اور اس میں خاص طور پہ جو فوڈ انفلیشن ہے وہ ابھی بھی زیادہ ہے، 20% کے قریب ہے، تو وہ زیادہ رہ سکتی ہے جو ایک عام آدمی کو ہٹ کر سکتی ہے. دوسری بات یہ مجھے لگتا ہے کہ گورنمنٹ کی جو ایکسپیکٹیشنز ہیں وہ شاید اس لیے 11.5 جو کہ آف کورس اتنی زیادہ ریئلسٹک نہیں ہے، 12 ساڑھے 12 13% ہونی چاہیے تھی ایکسپیکٹیشنز بھی، وہ شاید اس پہ بیس کیا ہے کہ آگے جاتے ہوئے انٹرنیشنل مارکیٹ میں کموڈٹی پرائسز آہستہ آہستہ کول ڈاؤن ہوں گی، اور یہ اس کی ایکسپیکٹیشنز ہیں کہ آگے جا کے 3 سے 6 مہینے میں خاص کر جو آئل ہے، دیکھیں 2 اشیاء کی جو نا اس وقت قیمتیں بہت اوپر ہیں، کھانے پینے کی اور انرجی کی جو قیمتیں ہیں وہ انڈائریکٹلی امپیکٹ بھی کرتی ہیں کھانے پینے کو. تو انرجی کی جو پرائسز ہیں بارنگ رشیا یوکرین کانفلکٹ، آپ کے یہاں اوپیک نے یہ کہا ہے کہ آئل کی پروڈکشن بڑھائیں گے. پھر یہ کہا گیا ہے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں یہ ہو رہا ہے کہ انٹرسٹ ریٹس کو بڑھایا جا رہا ہے. جب بھی شرح سود بڑھائی جاتی ہے تو ڈیمانڈ جو ہوتی ہے چیزوں کی وہ آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہوتی ہے، کیونکہ لوگوں کے ہاتھ میں کم پیسے ہوتے ہیں، آہستہ آہستہ وہ ریپے زیادہ کرتے ہیں، خرچ کم کرتے ہیں، تو آہستہ آہستہ آئل کی ڈیمانڈ نیچے آئے گی. تو آئل ہو سکتا ہے $100 سے نیچے آ جائے، جو کہ ایک اچھا جو ہے وہ سائن ہوگا اس چیز کا کہ ہم امپورٹ کرتے ہیں تقریباً 30% حصہ اپنے ٹوٹل امپورٹس کا انرجی میں خالی. تو اس وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ انفلیشن سیکنڈ ہاف اس سال جو نیا شروع ہو رہا ہے اس کا سیکنڈ ہاف جنوری سے لے کر اگلے جون تک تھوڑا سا کول ڈاؤن ہوگی چیزیں، لیکن لارجلی جیسے میں نے کہا کہ 13 سے 15% سے مہنگائی کم نہیں ہوگی بلکہ اس سے زیادہ ہونے کی توقع زیادہ ہوگی. اور ایک عام آدمی کو تو فرق اس سے پڑتا ہے نا، اس کے کھانے پینے کی اشیاء کیا ہیں، وہ آپ بتا رہے ہیں 20% تک جائے گا. علی گوہر بلوچ صاحب، جس بجٹ کے بعد ایک عام آدمی کو مہنگائی کی شرح 20 سے 25% برداشت کرنی پڑ رہی ہو، اس بجٹ کے بعد آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی کوئی مقبولیت میں بڑا اضافہ ہوگا اور عمران خان صاحب کا جو نیریٹو تھا وہ جو دم توڑ رہا تھا آپ کے بقول وہ مزید دم توڑ جائے گا؟ آپ کے لیے مشکلات تو مزید بڑھ جائیں گی اس میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسعود رضا، آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. دیکھیں صورتحال یہ ہے کہ بڑی کلیئر بات ہے کہ جو اس وقت IMF کے ساتھ جو معاہدے ہوئے اور جن شرائط کے اوپر یہ جاتے ہوئے پاکستان کو گروی رکھ کر گئے تھے، جس میں کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو بھی انہوں نے گروی رکھا، اور پاکستان کی معیشت کی 4 سالوں میں جو تباہی کی، یہ تمام چیزیں اسی چیز کا شاخسانہ ہے. اور آج آپ نے ایک سوال بڑا اہم کیا ہے. ہاں، ہم نے اپنی سیاست کو نہیں دیکھا، ہم نے پاکستان کے بچانے کی بات کی ہے. ہم نے پاکستان سے جب ان کو اس ایک غیر جمہوری حکومت کو ایک جمہوری طریقے کے ساتھ نکالا ہے اور ان کو گھر بھیجا ہے، تو اس کے بعد یقینی طور پر یہ تو پاکستان کی معیشت کو تباہی کے دہانے پر چھوڑ کر گئے تھے. جب 2018 کے الیکشن ہوئے تھے تو اس وقت جو انفلیشن ریٹ تھا وہ 4% پہ تھا، سنگل ڈیجٹ پہ تھا. اور آج آپ دیکھ لیں کہ جب یہ چھوڑ کر گئے ہیں تو یہ ابھی بتا رہے تھے کہ یہ وہ فگر بھی غلط کوٹ کرتے ہیں، یہ تقریباً 25 اور 24 پر تو خود چھوڑ کر گئے ہیں. تو آپ اندازہ کریں علی گڑھ بلوچ صاحب، اکنامک سروے آف پاکستان دیکھیں میری گزارش سن لیں نا. نہیں، اکنامک
सर्वे ऑफ पाकिस्तान सरकार का इदारा है, हुकूमत पाकिस्तान का इदारा है, वो कह रहा है ये छोड़ के गए 6% ग्रोथ पे, एग्रीकल्चर पे कह रहा है 4.4%, 30 साल का रिकॉर्ड। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग और दीगर मैन्युफैक्चरिंग जो है वो 10.4 और 7.2, सर्विसेज सेक्टर 6.2। तो ये तो बड़े अच्छे नंबर्स शो कर रहा है इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान। देखें बात यह है कि जिस वक्त ये ग्रोथ रेट 6 बताते थे, हम उस वक्त भी कहते थे कि इनके फिगर्स ठीक नहीं है, और कई बैनुल अक़वामी जो इदारे हैं और उनकी रिपोर्ट्स हैं, उन्होंने उस वक्त भी इसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था कि ये सस्टेनेबल जो है वो नहीं है, जो 6% ये ग्रोथ उस वक्त बता रहे थे। मुझे बताएं, पाकिस्तान की करेंसी की डिवेल्यूएशन किसने की? पाकिस्तान की करेंसी को श्रीलंका से नीचे किया, पाकिस्तान की करेंसी को उस वक्त अफगानिस्तान से नीचे किया, पाकिस्तान की करेंसी को बांग्लादेश और इंडिया से काफ़ी गैप आया, मतलब बांग्लादेश से भी हम नीचे चले गए। तो ये सारे जो क्रेडिट हैं ये इनको जाते हैं कि इन्होंने जो मईशत की तबाही। मुझे बताएं कि जिस वक्त हम गए थे उस वक्त तो ग़िज़ाई मतलब इन्फ्लेशन रेट ये था कि चीनी 40 रुपए किलो मिलती थी, घी सस्ता मिलता था, अद्वियात सस्ती मिलती थी, ये सारा कुछ तो हम इन्हें दे कर गए थे। हम इनको जीरो पर लोड शेडिंग करके देकर गए, बिजली के कारखाने लगाए। आज आप देख लें कि 20-20 घंटे की ये लोड शेडिंग छोड़कर गए। हाँ, आपका सवाल ये था कि मतलब है कि हम अपनी पॉपुलैरिटी देखें, हमने अपनी सियासत को ज़रूर दाव पर लगाया है, लेकिन इस पाकिस्तान के लिए हम समझते हैं कि हमारी सियासत से ज़्यादा इस वक्त पाकिस्तान के हालात मैटर करते हैं। हमने उन चैलेंजेस को कबूल किया है। जो हालात इन्होंने 4 साल में पाकिस्तान का हुलिया बिगाड़ा, सियासी मुखालफीन हैं उनके ऊपर झूठे मुकदमात कायम करते जाओ। और उनकी आप कह रहे हैं कि इनकी वजह से था। मुझे ये इस पर खुर्रम शहजाद साहब को लेना चाहिए, लेकिन खुर्रम शहजाद साहब मैं आपकी तरफ आता हूँ, लेकिन उस्मान डार साहब का भी इनपुट ले लूँ। फिर ये जो इकोनॉमिक्स के हवाले से जो तजाद है, मैं इस पर आपसे चाहूँगा कि आप ज़रा इसको हमें समझाएं कि ये तजाद जो है ये कितना रियलिस्टिक है, जो ऑपोजिशन बता रही है या जो हुकूमत बता रही है, इसमें सच्चाई कहाँ पर मौजूद है। उस्मान डार साहब, मुझे तो ये लगता है कि जो इस हुकूमत ने किया इसके अलावा और कोई चारा ही नहीं था, ये करना नागुज़ीर था। IMF के पास जाना नागुज़ीर था, अगर नहीं जाते तो डेट सर्विसिंग हम नहीं कर सकते। हम पेट्रोल प्राइसेस इंटरनेशनली बढ़ी हुई हैं, इनका कोई इख्तियार नहीं है। लेकिन आपकी तरफ से ही कहा जा रहा है कि यार तुम क्यों बेवकूफ़ बना रहे हो कौम को, इससे बेहतर बजट हो सकता था, क्यों कहा जा रहा है आपकी तरफ से? देखिए मसूद, आपने बड़ी ज़बरदस्त बात कही है कि जो इस हुकूमत ने किया इसके अलावा चारा ही कोई नहीं था। इस हुकूमत ने पाकिस्तानियों ये किया कि जो पाकिस्तान मुआशी तौर पर एक तरक्की की तरफ जा रहा था और एक आलमी साजिश करके वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से ये लोग आगे, यही इसका हल था पाकिस्तान को पीछे धकेलने के लिए। ये मेरा भाई अली गौहर, इसका ताल्लुक़ फैसलाबाद से है। मसूद, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, कल ही फैसलाबाद घंटाघर चौक में आ जाएं, मैं आता हूँ वहाँ, ये अली गौहर भी वहाँ आ जाए, और अवाम के रिएक्शन से पता चल जाएगा कि इमरान खान ने तबाही की है या इन नलायकों ने इस मुल्क की तबाही कर दी है 2 माह में। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। टीवी टॉक शोज में बैठ के कहना कि जी इमरान खान तबाही कर गया है, इमरान खान मुल्क को गिरवी रख गया है, इमरान खान IMF के पास साइन कर गया है। पहले तो आज तक पाकिस्तानियों कोई डॉक्यूमेंट ये सामने लेके नहीं आए कि IMF से इमरान खान ने क्या साइन किया है। और दूसरा, मेरे भाई, आप लोगों ने रात के अंधेरे में साजिश करके हुकूमत छीनी है। इलेक्शन के जरिए नहीं आए कि कोई वोट की ताकत से आगे हो, पार्लियामेंट में लोटाक्रेसी करके वोट खरीद कर अमेरिकन के साथ। चाहता हूं कि इन लोगों को सही जवाब देने की जरूरत है। ये कौमी मुजरम है। मैं आपको दिल पे हाथ रख के कह रहा हूं, मैं अभी एक खाने पे था, लोग हाथ दुआएं उठाकर बद दुआएं दे रहे हैं, इन्हें हाथ जोड़ रहे हैं, डार साहब इमरान खान को के वापस आ जाए। ऐसे मैं खुदा की कसम खा के आपको कह रहा हूं, लोग ऐसे हाथ जोड़ रहे हैं, वापस आ जाएं आप लोग, इन जालमों से, इन चोरों से, इन डाकुओं से, इन गद्दारों से हमें बचा लें। ऐसे ऐसे हाथ जोड़ रहे हैं पाकिस्तानी हमारे आगे, और ये टीवी टॉक शो में बैठ के नौसरबाजी कर रहे हैं कि इमरान खान मुल्क गिरवी रख गया है। हाँ, इमरान खान ने बरूदी सुरंगें बचाई थी पाकिस्तानियों, 6% GDP की बरूदी सुरंगें बचाई थी। इमरान खान ने बरूदी सुरंगें बचाई थी, $32 बिलियन पे इस मुल्क की एक्सपोर्ट पहुंचाई थी। इमरान खान ने बरूदी सुरंगें बचाई थी, 31.3 बिलियन पे आपकी फॉरेन रिमिटेंस बचाई थी। हाँ, इमरान खान ने बरूदी सुरंगें पाकिस्तानियों बचाई थी, उसने 6,100 अरब रुपए के ऊपर आपकी टैक्स कलेक्शन लेके गया था। इमरान खान ने बरूदी सुरंगें बचाई थी जिसने 150 अरब से आपकी लार्ज मैन्युफैक्चरिंग स्केल को ऊपर लेके गया है।
عمران خان کہتے ہیں برودی سرنگیں بچھا گیا ہے. عمران خان نے آپ کی ایگریکلچر ایکسپورٹ جو ہے گروتھ کہاں پہنچائی ہے, کہتی ہیں جی برودی سرنگیں بچھا گیا عمران خان. آپ ان سے پوچھیں جو ملک 30 سالوں میں 6% جی ڈی پی پہ نہیں جا سکا وہ عمران خان لے کے گیا اور یہ کہتے ہیں برودی سرنگیں پچا گیا. اس ملک کی تباہی تو انہوں نے کر کے رکھ دی ہے. آپ کا دعویٰ عثمان ڈار صاحب, جو آپ کا دعویٰ ہے ٹولہ آ کے مسلط ہو گیا ہے, اور جو علی گوہر بلوچ صاحب کا دعویٰ ہے, ظاہر سی بات ہے اس کے لیے ہمارے پاس خرم شہزاد صاحب موجود ہیں. خرم شہزاد صاحب, 6% کی گروتھ کا دعویٰ, اور یہ اکنامک سروے آف پاکستان بھی یہی کہہ رہا ہے. پھر ایگریکلچر میں جو گروتھ ہے وہ بھی ہمارے سامنے 4.4, لارج اسکیل مینوفیکچرنگ, اور اس کے سروسز سیکٹر میں جو اضافہ ہے. تو پچھلی حکومت تو کہہ رہی ہے ہم تو بڑا اچھا پاکستان چھوڑ کے گئے تھے. تو آپ ذرا ہمیں بتائیے گا کہ حکومت صحیح کہہ رہی ہے یا اپوزیشن ٹھیک کہہ رہی ہے. ایک مختصر سی بریک مجھے لینے دیں, اس کے بعد آپ سے سوال کرتا ہوں. پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید. بریک سے پہلے علی گوہر بلوچ صاحب نے اور عثمان ڈار صاحب نے ایک دوسرے پر شدید تنقید کی, بجٹ کے حوالے سے, معاشی پالیسیز کے حوالے سے, کس کی حکومت کی معاشی پالیسیز بہتر تھیں. ٹیکنیکل معاملہ ہے. خرم شہزاد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. خرم شہزاد صاحب, کیا یہ کہنا درست ہوگا کہ اپریل 9 جب حکومت کی ٹرانزیشن ہوئی, عمران خان صاحب کی حکومت کا خاتمہ ہوا, تو اس سے پہلے اکانومی بڑی اچھی چل رہی تھی. اکنامک سروے جو بتا رہا ہے کہ گروتھ تقریباً 6%, ایگریکلچر ہو, سروسز سیکٹر ہو, مینوفیکچرنگ سیکٹر ہو, سب میں 30 سال کے ریکارڈ ٹوٹ چکے تھے اور سب کچھ بہت اچھا تھا. عمران خان کی حکومت گئی اور اس کے بعد معیشت جو ہے وہ زوال پذیر ہو گئی. کیا یہ کہنا درست ہوگا؟ جی دیکھیں, اگر آپ مجھے 1-2 منٹ دیں تو میں آپ کو تھوڑا سا ایکسپلین کرتا ہوں کہ ہمارا جو ہے وہ بیسکلی, ایک تو یہ سوال بالکل جو آپ کا ہے کہ جی گروتھ آئی یا نہیں آئی. گروتھ بالکل آئی, اس میں کوئی ڈینائل نہیں ہے. گروتھ ہوئی اور لارج اسکیل مینوفیکچرنگ بڑھی, ایگریکلچر گروتھ بہتر ہوئی تھوڑی, آپ کی سروسز سیکٹر کی گروتھ بہتر ہوئی, ریٹیل اینڈ ٹریڈ نے بہت اچھا پرفارم کیا, لارج اسکیل مینوفیکچرنگ پرفارم کیا پچھلے 3-4.5 سالوں میں, جس میں جو ہمارا معیشت کے اندر جو مینوفیکچرنگ کا حصہ تھا وہ 18% تک چلا گیا تھا, وہ واپس 19 اور 20% پہ آتا جا رہا ہے. کنٹریبیوشن کی میں بات کر رہا ہوں. اسی طرح ایگریکلچر جو ہے وہ اتنا زیادہ کنٹریبیوٹ اس نے نہیں کیا, بس اسٹل 22% پہ پہنچ گیا وہ, اور ساتھ ساتھ جو سروسز سیکٹر ہے وہ 58% پہ رفلی اس کا کنٹریبیوشن ہوا. تو یہ 100% جو جی ڈی پی ہے ہماری, اس کا ایک میں کمپونیشن بتا رہا ہوں کیسے سروسز, ایگریکلچر اور مینوفیکچرنگ نے کنٹریبیوٹ کیا. گروتھ بالکل آئی, لیکن اس کے ساتھ میں ایک کاسٹ ہماری آتی ہے. انفارچونیٹلی ہمارا جو ماڈل ہے اکانومی کا وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ہماری, ہاں آپ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس تھوڑا نیچے کرتے ہیں تو آپ کے یہاں گروتھ آ جاتی ہے. بڑا فلیکسیبل, بڑا اچھا ماڈل ہے کہ آپ انٹرسٹ ریٹ کو نیچے کرتے ہیں, آپ کے یہاں کنزمپشن بڑھتی ہے, آپ کے یہاں امپورٹس ہونا شروع ہوتی ہیں, اور انفارچونیٹلی یا فارچونیٹلی کہیں ہمارے یہاں جو ایکسپورٹس ہیں, خاص کر انفارچونیٹلی ہمارے ایکسپورٹ جو ہیں وہ بھی اس کا را مٹیریل بھی ہم امپورٹ کرتے ہیں. تو پرابلم ہماری اکانومی کا ہے, پرابلم کسی گورنمنٹ کا نہیں ہے کہ گورنمنٹ یہ اچھی ہے, پچھلی اچھی ہے, اسے پچھلی اچھی تھی. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پرابلم یہ ہے کہ گروتھ ہم جب بھی دکھانا چاہتے ہیں اس کے ساتھ انفلیشن بہت زیادہ آ جاتی ہے, امپورٹس اتنے ہو جاتی ہیں انفارچونیٹلی کہ ہم ڈالرز جو ہیں وہ خرچ بہت زیادہ کرتے ہیں, کماتے کم ہیں. تو یہ ہمیں ماڈل جب تک ہم چینج نہیں کریں گے, کوئی بھی گورنمنٹ آ کے پالیسیز کو اپنی ریفارمز میں کنورٹ نہیں کریں گی, تو میرے خیال میں یہ گورنمنٹ ہو یا اس سے پچھلی ہو, یہ دونوں ہوں یا اس سے علاوہ بھی کوئی آئے, وہ اس طرح سے ہمارے پوٹینشیل کو انلاک نہیں کر سکے گا. مثال کے طور پہ 2008 میں جو گورنمنٹ گئی, پی ایم ایل این کی گورنمنٹ تھی یہی والی, 2008 میں گورنمنٹ گئی, انفلیشن کم تھی, گروتھ بہتر تھی, ٹیکسیشن بہتر تھی, لیکن کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اتنا زیادہ تھا کہ ہمارے یہاں ریزروز ہی نہیں بچے. پھر ہمیں انفارچونیٹلی آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑا. اب جب یہ گورنمنٹ گئی ہے پھر وہی آئی ایم ایف کے پاس ہمیں جانا پڑ رہا ہے, اور وہ ایگزسٹنگ پروگرام سے واپس چلے گئے. اچھا, پھر اب میں اس پہ آ جاتا ہوں کہ جی پہلے گورنمنٹ پی ٹی آئی کی تھی, وہ گئی تو کیا ہوا, اور جو پی ایم ایل این نے یا پی ڈی ایم نے ٹیک اوور کیا تو کیا ہوا. دیکھیں غلطی دونوں طرف سے ہوئی. غلطی کیا ہوئی میں آپ کو بتاتا ہوں. اچھی خاصا اس وقت جو ہے ایک مومنٹم بننا تھا, اور میں یہ بھی بتا دوں کہ پی ایم ایل این نے اپنے دور میں اچھی پرفارمنس دی تھی. یہ ڈالر کے مسئلے کی وجہ سے ہمیں جو ہے پرابلم ہوا. پی ٹی آئی نے پرفارمنس کے ساتھ کوشش کی پرفارمنس دینے کی, لیکن اتنا زیادہ انہوں نے کرٹیسزم لیا 3.5 سال میں, اتنا شاید کسی گورنمنٹ نے نہیں لیا ہوگا. بہت کرٹیسزم لیا. کیوں؟ مہنگائی بہت زیادہ تھی, روپی کی ڈیویلیوشن سب سے زیادہ تھی, اور ڈیٹ جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گیا. اور یہ پچھلی گورنمنٹ نے بھی ڈیٹ لیا تھا, میں یہ نہیں کہہ رہا اس گورنمنٹ نے, کرونا بھی تھا سر. اس گورنمنٹ نے کیا کیا کہ میں پی ٹی آئی کی بات کر رہا ہوں کہ پی ٹی آئی گورنمنٹ نے یہ کیا کہ لاسٹ میں آ کے سبسڈی کو جو ہے وہ بڑھا دیا. یہ غلطی تھی ڈیفینیٹلی, کیونکہ اس سے ہمارے جو ہے نا وہ فائنینسز خراب ہونے شروع ہوئے. پھر جب یہ گورنمنٹ آئی اس نے 1.5 مہینہ اور لگا دیا. اس نے اس خراب چیز کو اتنا خراب کر دیا
کہ وہ جو ہے اب سنبھالنے مشکل ہو گیا, اور اب انفلیشن آپ دیکھیں کتنی زیادہ آ رہی ہے. تو دیکھیں غلطی بھی دونوں اینڈ پہ ہے, نہ کرنا دونوں اینڈ پہ ہے, اور آپ کے یہاں گروتھ صرف نہیں دیکھنی ہم نے, ساتھ میں یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس کے ساتھ کاسٹ کیا آتی ہے. مثال کے طور پہ اگر ہمارے ڈالرز کم پڑ جاتے ہیں, امپورٹ سب سے زیادہ بڑھ جاتی ہیں, ایکسپورٹ ہم نہیں بڑھا سکتے, ڈیٹ ہمارا اتنا بڑھ جاتا ہے, مہنگائی کمی نہیں ہوتی, تو کیا فائدہ ایسی گروتھ کا؟ بالکل ٹھیک. مجھے ذرا آگے بڑھنا ہے. میں جو آپ کی گفتگو سے نتیجہ حاصل کر پا رہا ہوں وہ یہی کہ یہ سیاست کا معاملہ نہیں ہے, یہ ہمارے سسٹم کا معاملہ ہے. اس سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے اور کوئی بھی آئسولیشن میں نہیں کر سکتے. تو علی گوہر بلوچ صاحب, اب ملک کے اندر ایک آواز موجود ہے, ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت اس وقت پارلیمنٹ کے اندر موجود نہیں ہے, وہ احتجاجی موڈ میں ہے, پولیٹیکل انسرٹنٹی ملک میں بدستور موجود ہے. اس کو ختم کرنے کے لیے اگر آپ کوشش نہیں کریں گے تو تمام ماہرین معیشت یہ سمجھتے ہیں کہ معیشت ٹھیک نہیں ہو سکتی. اب آپ حکومت میں ہیں, آپ کو آگے بڑھنا چاہیے اور اس انسٹیبلٹی کو ختم کرنا چاہیے. دیکھیں بات یہ ہے کہ پروگرامز میں بیٹھ کر بڑکے لگانا اور جھوٹ بولنا تو بڑا آسان کام ہے, لیکن بات یہ ہے کہ جو بھی حکومت جتنی دیر رہی ہے اس کی پرفارمنس پاکستان کی 22 کروڑ عوام اچھی طرح سے جانتے ہیں. ظاہر ہے معیشت پر آپ کے اینالسٹ بیٹھے ہوئے ہیں, ایکسپرٹس بیٹھے ہوئے ہیں, وہ اس کا تجزیہ کرتے ہیں, بہتر سمجھتے ہیں, مجھ سے اور عثمان سے زیادہ بہتر سمجھتے ہوں گے. لیکن بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جس وقت ہم نے جی ڈی پی گروتھ ریٹ جو تھا وہ 6 بتایا تھا, اس وقت ہمارا انفلیشن ریٹ 4 پر چلا گیا تھا. انہوں نے تو انفلیشن ریٹ جو ہے وہ 25 پر چھوڑ کر گئے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بتائیں کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایگریکلچر سیکٹر میں کمال کر دیا. ہاں آپ نے کمال کیا, آپ نے 2400 روپے ڈی اے پی کھاد والی بوری جو تھی وہ 8 سے 10 ہزار روپے میں پاکستان علی بھائی اس وقت تمام جو معیشت کے جاننے والے ہیں وہ ڈبل ریٹ پر بڑھا دیا. وزیر اعظم صاحب شہباز شریف صاحب وہ کہتے ہیں مساق معیشت کی ضرورت ہے. دیکھیں یعنی سیاسی ٹیمپریچر کو نیچے آنے کی میں اسی طرف آ رہا ہوں نا, آپ نے بات کی ضرورت, پلیز مجھے 2 منٹ بات کرنے دیں, اپنا موقف دینے دیں. گزارش یہ ہے کہ انہوں نے یہ کرتب بھی کیا کہ انہوں نے اب ملک میں جو ہے وہ مطلب ہے کہ جتنی بھی اجناس تھی, چینی تھی, جو دیکھیں چینی تو ہمارے ملک میں پیدا ہوتی ہے, یہ تو امپورٹ نہیں ہوتی, اس کو بھی انہوں نے مہنگا کر دیا. آٹا انہوں نے مہنگا کر دیا. ادویات 600% نہ ڈاکے ڈالتے نا, نہ ڈاکے ڈالتے, نہ کمیشن کھاتے ادویات میں, نہ کرونا کا فنڈ جو اربوں روپے میں ملا. یہ کارخانوں والا ملک تھا, اس کو انہوں نے لنگر خانوں تک پہنچا دیا. اور یہ عثمان بصرہ بیٹھے سیلانی کے لنگر خانوں کے اوپر اپنے یہ حکومت کے بورڈ لگاتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ ہم غریبوں میں کھانا بانٹ رہے ہیں. بھائی کچھ شرم ہوتی ہے, کچھ حیا ہوتی ہے. میں بات کر رہا ہوں اس کی, کسان کیا حشر نشر کر دیا. میں آپ سے سوال یہ کر رہا تھا جو آپ کے وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں. میری گزارش یہ ہے کہ معیشت کو ٹھیک کرنا ہے تو آپ کو سیاسی ٹیمپریچر کو نیچے لانا ہوگا. وزیر اعظم بات کرتے ہیں بھائی سیاسی مسائلیت کی, اور آپ لوگ بات کرتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ ایسی دشمنی جو کبھی ختم ہی نہیں ہونی ہے. نہیں دیکھیں مساق جو ہے وہ معیشت کی بات کس نے کی تھی؟ شہباز شریف صاحب نے کی تھی. خان صاحب صرف یہ چاہتے ہیں کہ ان کو ووٹ چرا کر آر ٹی ایس سسٹم کے ذریعے دوبارہ اسی طرح سے بیساکھیوں کے اوپر بٹھا کر اس 22 کروڑ عوام کے اوپر مسلط کر دیا. بالکل آپ کا پوائنٹ آگیا. عثمان ڈار صاحب کی من مرضی کے فیصلے دلوائے جائیں, پھر تو سیاسی ٹیمپریچر نیچے آ سکتا ہے. میں دل سے مانتا ہوں یہ حکومت بھی مفتاح اسماعیل صاحب پر بھی مجھے کوئی شک نہیں ہے, کوئی شبہ نہیں ہے, بڑے محنتی آدمی ہیں, اور آپ نے بھی بڑی دل سے کوشش کی ہوگی پاکستان کی معیشت کو ٹھیک کرنے کی. آپ کی طرف بھی یہ سوچ موجود ہے. پچھلے دنوں میری اسد عمر صاحب سے بھی بات ہوئی, جہانگیر ترین صاحب سے بھی گفتگو ہوئی, سب سے گفتگو ہوئی, حماد اظہر صاحب سے بھی گفتگو ہوئی. تو سب کا یہی ماننا ہوتا ہے کہ جی پولیٹیکل اسٹیبلٹی تو چاہیے. اب پولیٹیکل اسٹیبلٹی جو ہے وہ ایک طرف شہباز شریف صاحب مساق معیشت کی بات کر رہی ہیں, آپ کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ نہیں ہم نے احتجاج کرنا ہے, تم فوراً الیکشن کراؤ. یہ فوراً الیکشن کی طرف چلے بھی جائیں گے تو معیشت فوراً ٹھیک نہیں ہونی. یہ تو بڑا اچھا آپ کے لیے بھی ہے کہ یہ جس حالات میں ان کی اپنی پاپولیرٹی خراب ہو رہی ہے, تو اس وقت معیشت کو فوکس کرتے ہوئے آپ تھوڑا تحمل سے کا مظاہرہ کریں, معاملات کو چلنے دیں. الیکشن تو ہو ہی جانے, 2-4 مہینے آگے ہو جائیں گے. دیکھیں مسعود, ہم آج بھی اپنے سٹانس پہ کھڑے ہیں کہ ہم اس امپورٹڈ حکومت کو جو ایک بدترین عالمی سازش سے ماضر وجود میں آئی سے نہیں مانتے ہیں. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ٹی وی چینلز پہ مسعود ہمارے اینکرز کو, ہمارے ٹی وی چینلز کو یہ ڈیبیٹ کرانی چاہیے کہ اگر رجیم چینج نہ ہوتی, اگر اس بدترین سازش سے
جس میں ہندوستان، اسرائیل اور امریکہ شامل ہیں، اگر وہ پاکستان کے خلاف یہ بدترین سازش نہ کرتے اور یہ لوٹے اپنے ضمیر نہ بیچتے، تو کیا عمران خان جس طرح ملک کو لے کے آگے بڑھ رہا تھا، جس طرح جی ڈی پی کے اشاریے سامنے آ رہے ہیں، سروس سیکٹر کے آ رہے ہیں، مینوفیکچرنگ سیکٹر کے آ رہے ہیں، ایگریکلچر سیکٹر کے آ رہے ہیں، لارج مینوفیکچرنگ جو اس ملک کی ایک ریڑھ کی ہڈی ہے اس کے آ رہے ہیں، تو کیا جن حالات کا آج عام آدمی کو سامنے ہے، اس ملک پاکستان کو جس بدترین معاشی بدحالی کا سامنے یہ ہونے تھے کہ نہیں ہونے تھے، یہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے. ہم اسے چھوڑیں گے نہیں. میں بتا دوں میں ہر وہ اس بیانی پہ بھی آتا ہوں، لیکن یہ جو گروتھ کی بات کر رہے ہیں نا، دیکھیں میں نے آپ سے زیادہ کئی مرتبہ اس چیز کو بیان کیا ہے، لیکن خرم شہزاد صاحب نے سمجھایا نا جب آپ امپورٹ زیادہ کرتے ہیں تو آپ کی گروتھ بہتر نظر آنے لگتی ہے. یہاں سے پکڑتے ہیں مسعود، یہاں سے پکڑتے ہیں کہ خدا کا واسطہ ان چوروں ڈاکوؤں سے ہماری جان چھڑائیں. یہاں سے پکڑتے ہیں ہمیں، کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب ان سے جان چھڑا دیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، عمران خان کو کہ کال دیں، ہم سڑکوں پہ آنا چاہتے ہیں. یہ کسی غلط فہمی میں نہ رہیں. لوگ تیار بیٹھے ہوئے ہیں. میں وعدہ کر کے آیا ہوں ان سے ریسٹورنٹ میں جہاں میں بیٹھا تھا، اگر 100 لوگ تھے تو اس میں سے 70 مجھے کہہ رہے تھے ڈاکٹر صاحب ہم سڑکوں پہ آنے کے لیے تیار ہیں. میں وعدہ کر کے آیا ہوں کہ میں مسعود رضا کے پروگرام میں جا رہا ہوں، میں وہاں بات کروں گا، میں آپ کی آواز اٹھاؤں گا. پاکستانیوں لوگ تیار بیٹھے ہیں. اچھا اب عثمان ڈاکٹر صاحب ایک سوال کا مجھے جواب دیں. یہ جو آپ انڈین، یہودی اور امریکن سازش کی بات کرتے ہیں، آپ کے پاس اس کے ثبوت بھی ہوں گے، آپ کو تو عدالتوں میں جانا چاہیے، ان کے خلاف جو ہے کارروائی عدالتوں سے آپ کو کروانی چاہیے. نمبر 1 مسعود میں آپ کا شکر گزار ہوں، آپ نے یہ سوال اٹھایا ہے. کیا صدر پاکستان کو عمران خان نے لیٹر نہیں لکھا؟ کیا عدالت عظمیٰ کو، سپریم کورٹ آف پاکستان کو عمران خان نے لیٹر نہیں لکھا کہ اس مراسلے کے اوپر، اس سازش کے اوپر انویسٹیگیشن کرائی جائے، سو موٹو نوٹس لیا جائے؟ مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے. عثمان ڈاکٹر صاحب ایک بریک کے بعد واپس. میرے پاس وقت بالکل ختم ہو گیا. میں اپنے معزز مہمانوں کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. علی گوہر بلوچ صاحب، عثمان ڈار صاحب، خرم شہزاد صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. ملک کو سنگین چیلنجز کا سامنا ہے. لانگ ٹرم، مڈ ٹرم، شارٹ ٹرم فیصلے کرنے ہیں، ایسے فیصلے کرنے ہیں جن کا تعلق ملک کی بقا کے ساتھ ہے. وہ ہمارا سرکولر ڈیٹ ہو، وہ چاہے ہمارے قرضے ہوں، چاہے وہ ہمارے یہاں انتظامی معاملات ہوں، ٹیکس جمع کرنے کے ایشوز ہوں، چاہے وہ اسمگلنگ کے معاملات ہوں. ہر طرف ہمیں بہت کام کرنے کی ضرورت ہے، تبھی ملک آگے بڑھے گا. اور اس کے لیے سیاسی استحکام کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے ایک گرینڈ ڈائلاگ کی ضرورت ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.